اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر ٹی وی اردو کی جانب سے خوش آمدید عرض ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں پروگرام جینے کا سلیقہ، اور ہم اس پروگرام میں انسانی زندگی پر دینداری کی اثرات کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ جیسے کہ گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور ناظرین کو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم اپنے کارشناس سے، اپنے ماہرین فن سے اپنے موضوع کے مطابق استفادہ کریں گے، اور دوسرے حصے میں آپ ناظرین کی طرف سے جو سوالات آئیں گے، چاہے وہ کتبی صورت میں ہوں، وائس کی صورت میں ہوں، یا پھر سوالات آن لائن سوالات کی صورت میں ہوں، ہم ان سوالات کا جوابات دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر انسان ارتباطات کو دیکھے تو انسان کے ارتباطات 3 طرح سے خالی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا جو ارتباط ہے خداوند متعال کے ساتھ ہے، یعنی انسان کا تعلق اپنے خداوند متعال یعنی خالق حقیقی کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو انسان کا رابطہ ہے وہ انسان کا جو انسان کے ساتھ ہے، یعنی کہ انسان کا اپنے ہم نوع انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور تیسرا رابطہ انسان کا اپنے محیط یعنی کہ اس جہان ہستی کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ ہم انسان دیندار، جو انسان دیندار ہے اس کا طرز عمل کس طریقے سے ہونا چاہیے، ہم اس کے موضوع پر بھی گفتگو کریں گے۔ پہلا جو مورد تھا وہ ہم کل بیان کر چکے ہیں اور اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دوسرے نمبر کا ہے، یعنی کہ انسان کا اپنے جو ہم نوع انسان ہے، یعنی انسان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، انسان کا انسان کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو بیان کریں گے۔ جیسا کہ اسلام نے بھی انسانی حقوق کے اوپر بہت زیادہ روشنی ڈالی ہے اور بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور انسان کو بہت زیادہ احترام دیا ہے، بخشا ہے قرآن مجید نے بھی اور اسلام نے بھی۔ اور اگر دیکھا جائے مغرب کی طرف، تو مغرب نے اگر اسلام کو جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اسلام کو جو پیش کیا ہے اس کا ایک مست چہرہ بیان کیا ہے، جبکہ مغرب اگر حقوق کو دیکھتا ہے، حقوق کو بھی ایک عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر انسانی حقوق کی بات کرتا ہے مغرب تو فقط و فقط کس لحاظ سے بات کرتا ہے؟ رنگ و نسل کے لحاظ سے۔ اگر مغرب انسانی حقوق کی بات کرتا ہے تو در حقیقت اس میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی رنگ و نسل کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر انہوں نے کیا کیا، آسٹریلیا میں رہنے والے باشندوں کو ہلاک کر کے وہاں پر سفید نسلوں کے لیے انہوں نے جگہ معین کر دی۔ اور اسی کے علاوہ امریکہ کے اندر کیا کیا، امریکہ کے اندر انہوں نے وہاں کے رہنے والے باشندوں کو ہلاک کیا، یا جو بچ کے ان کو ایک جگہ مقید کر کے سفید رنگ والوں کے لیے انہوں نے جگہ معین کی۔ اور اسی طریقے سے افریقہ کے اندر انہوں نے کیا حالات پیدا کیے، افریقہ کے مختلف علاقوں میں جانوروں کی طرح انسانوں کو ہلاک کیا، جبکہ اسلام ہمیں انسانیت کے احترام کا سبق دیتا ہے۔ ہم اسی حوالے سے اپنے کارشناس اور مہندس سے استفادہ کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر آقا سید مہدی عباس حسنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ خیریت اللہ سے جناب؟ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ ہم اپنے کارشناس اور جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان سے استفادہ کرنے سے پہلے ہم یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب اور اپنے مہمان سے سوالات کرتے ہیں۔ جی محترم، ہمارا آج سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیوں رابطہ کرنا چاہیے، اور یہ اس رابطے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے کہ ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ اور یہ جو ہم رابطہ اور ارتباط قائم کرتے ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اسی طرح سے محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک ایک دوسرے سے رابطے اور تعلقات کی اہمیت اور ضرورت کی بات ہے،
تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان فطری طور پر معاشرتی اور اجتماعی ہے. یعنی اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں معاشرتی، اجتماعی اور سوشل ہونا رکھ دیا ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ہو اور وہ معاشرے سے ہٹ کے زندگی گزار سکے. جی ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے وہ آپسی تعلقات کی جو سے ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ کمال کے حصول میں اور اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. جی یعنی اسلام کے نظر میں انسان صحیح معنوں میں کمالات کی منزلیں، جو اخروی کمالات ہیں خاص طور سے، وہ طے ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہے گا، جب تک وہ ایک دوسرے سے ارتباط میں نہیں رہے گا. ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. اسی طرح سے جو بشری ضرورتیں ہیں، روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، انسانی جو ضرورتیں ہیں، اس میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، ایک دوسرے سے مستحکم طور پہ جڑا ہوا ہے، اور یہ ضرورتیں اتنی زیادہ عمیق اور گہری ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تنہا زندگی گزار سکتا ہوں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید جب اس چیز کو ذکر کرتا ہے تو اس طرح سے وہاں پہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے بعض دوسروں پہ کچھ درجے عطا کیے ہیں، مرتبے عطا کیے ہیں. البتہ یہ درجات اس لحاظ سے ہیں کہ ہر انسان کو ایک مختلف صلاحیت دے کے پیدا کی. البتہ ہر انسان میں صلاحیت ہے کہ اپنی ان استعداد اور جو صلاحیتیں ان کو استعمال کر کے وہ کمالات کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، مختلف لحاظ سے صلاحیتیں الگ الگ دی گئی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں سارے انسان ڈاکٹر بن جائیں، سارے انسان انجینئر بن جائیں، سارے انسان مثال کے طور پر جو ہے وہ مزدور ہو جائیں. ہر ایک میں اپنی ایک الگ صلاحیت پائی جاتی ہے، الگ ذوق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. ورنہ اگر سب ایک ہی ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے اور ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے یہ ہم نے کیوں کیا، یہ مختلف صلاحیتیں کیوں دے کے پیدا کیا، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض دوسرے بعض کو اپنی خدمت میں لے سکیں، یعنی لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر سکیں. اس لیے ہم نے انہیں مختلف صلاحیت اور استعداد دے کے پیدا کیا. ہم باہمی تعلقات اور آپسی جو رابطے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سے جو دستورات ہیں وہ اجتماعی ہیں، معاشرتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہا کہ تم نماز با جماعت عطا کرو، نماز جمعہ کو جماعت سے ادا کرنا ہے، اور جمعہ فرادہ ادا ہو ہی نہیں سکتی. یا مثلا عید قربان ہے، عید فطر ہے، بقرہ عید ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ بہتر افضل یہ کہ یہ جماعت سے جو ہے ادا کی جائیں. تو یہ اجتماعی احکام ہے. اس سے بڑھ کے میں بات کہنا چاہتا ہوں جس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے آپسی تعلقات اور باہمی جو رابطے ہیں ان کے لیے کتنی گہری فکر کی ہے، اور اس کے لیے ایک جو سسٹم قائم کیا ہے اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو اجتماعی احکام تھے. میں نے کہا بہت سے احکام جو ہے معاشرتی ہیں اسلام کے. خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فردی عبادتیں ہیں اس میں بھی اللہ نے انسانوں سے، مسلمانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تم اگر اپنی فردی انفرادی عبادت بھی کر رہے ہو اس جگہ پر بھی تمہیں جو ہے معاشرے کی فکر میں رہنا ہے. میں مثال دوں، مثلا نماز ہے. جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں دن میں. ان 5 نمازوں میں کم سے کم 10 مرتبہ ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اور سورہ الحمد کی آیت ہم 10 مرتبہ تکرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ میں تو تنہا عبادت کر رہا ہوں نا، تو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. تو یہاں ہم کا کیا تعلق ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. بھائی میں فرادہ نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ہوں، ہم تو نہیں کہہ سکتے ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے پروردگار؟ یہ دینا چاہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اگر تم فرادہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تب بھی تمہیں اپنے معاشرے کی فکر ہونا چاہیے.
صحیح، تب بھی تمہیں جو ہے وہ اپنے جو ہم نو انسان ہیں، جو بنی نو انسانی ہیں، ان کی فکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز میں ہم کم سے کم جو ہے وہ 5 مرتبہ جو سلام پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ایک سلام ہے، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں تو میں تنہا نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ ہونا چاہتا السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، لیکن کہا کیا جا رہا ہے ہم پر سلام ہو اور تمام نیک بندوں پہ سلام ہو۔ یعنی کیا پیغام وہی ہے کہ اجتماع اور معاشرے کی تمہیں فکر جو ہے وہ وہاں بھی ہونی چاہیے جہاں تم فردی عبادت کر رہے ہو۔ اسی طرح اعتکاف دوسری مثال میں دینا چاہوں گا، جس سے میں اہمیت و ضرورت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے انسانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں وہ کتنا اہم ہے اسلام کی نظر میں، اور کتنی اہمیت دیتا ہے اسلام۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال دوسرے مذاہب میں، بعض مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے جا کے انفرادی طور پہ جا کے عبادت کر لیتا ہے، سر جھکا لیتا ہے اور چلا آتا ہے، وہاں دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھیں اسلام نے انفرادی عبادت میں بھی یہ کہا ہے کہ تمہیں صرف اپنا خیال نہ رہے بلکہ جو دوسرے انسان ہیں ان کی بھی تمہیں فکر ہونا چاہیے۔ ایک مثال میں نے نماز کی دی، دوسری اعتکاف میں آپ دیکھیں، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ جب بہرحال خاص طور سے ماہ مبارک رمضان ہو تو ہم اعتکاف میں کچھ دن بیٹھیں، یہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے۔ البتہ ظاہر سی بات دوسرے موضوع کی طرف بات چلی جائے گی کہ یہ آپس میں جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی اصل ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوا تھا، ہمارے اندر اسلامی اخلاق نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر اسلامی جو طرز زندگی ہے، جو اسلامی اقدار ہیں جس لحاظ سے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، ان اقدار کی بنیاد پہ ہم نے جسے ہم اسلامی اخلاق کہہ سکتے ہیں ڈھالا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جو باہر کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ یعنی اندر سے اگر انسان صحیح ہو تو باہر کے تعلقات جو ہے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ تو خیر میں نے کہا بات دوسری طرف نہ چلی جائے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اعتکاف ایک انفرادی عبادت ہے جس میں ایک انسان جامع مسجد میں جائے اور وہاں پہ جا کے، وہ بھی جامع مسجد کے لیے ایک نقطہ یہاں پہ میں عرض کروں، کہا گیا مسجد جو ہے جامع ہونا چاہیے۔ مسجد جامع مطلب نہیں جمعہ مسجد، وہ ایک مصداق ہے جامع مسجد کا جو فقہا نے بیان کیا۔ جامع مسجد کا مطلب ہے کہ جہاں ہر طرح کے لوگ، ہر قسم کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ جہاں جمع ہوتے ہو، ان کی آمد و رفت ہو، اسے مسجد جامع کہا ہے، جس کا ایک اہم مصداق جو ہے وہ مسجد جمعہ ہے، جہاں پہ جمعہ جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے لیے کہا کہ یہ جامع مسجد میں ہو۔ جامع مسجد کی میں نے تعریف کی کسے کہتے ہیں، جہاں سب کا آنا جانا، ہر طرح کے لوگ جہاں آتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ۔ اس میں بھی یہ کہا کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھو جہاں اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی پرسنل کام کے لیے باہر جا سکتے ہیں، وہ اجازت نہیں دی کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں جو ہے وہ کسی اپنی انفرادی کوئی ضرورت ہے تو ہم جائیں، مثلا فون کرنا ہے تو ہم جو ہے مسجد سے نکل جاؤ اور جانے کے بعد ہم فون کریں، یہ نہیں کر سکتے ہم مثال کے طور پر۔ لیکن کہا کہ اگر معاشرے کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اگر تمہیں ایسی ضرورت پیش آتی ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے حقوق کے ادا کرنے کا مسئلہ ہے، تو وہاں تو مسجد سے باہر بھی نکل سکتے ہو۔ مثلا اگر کوئی مریض ہے، تمہارا بھائی، کوئی تمہارا پڑوسی، تمہارا کوئی رشتہ دار، تو تم اعتکاف سے نکل کے، مسجد سے نکل کے جو ہے اس کی عیادت کے لیے جا سکتے ہو۔ صحیح۔ یعنی یا کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی تشییع جنازے میں جانا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ ہم جا سکتے ہیں۔ یعنی انفرادی کام کی اجازت نہیں ہے کہ ہم نکل کے انفرادی کام کریں، لیکن معاشرتی کام کے لیے، معاشرتی جو حقوق ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ یہ رابطہ جو ہے وہ مستحکم سے مستحکم ہو۔ اب میں آخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جس سے جو ہے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اسلام معاشرتی زندگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیں اسلام میں 3 اہم اجتماع ہیں۔ ایک نماز جماعت ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی 3 اجتماعی عبادت ہم کہہ سکتے ہیں، 3 اجتماعی عبادت جس میں ایک نماز جماعت ہے۔ سب سے پہلے تو کہا گیا کہ ہر مسلمان کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے بغیر کسی عذر کے تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی کہ اسے وہ مکمل ثواب، وہ مکمل جو اللہ نے جو اس کے لیے عنایات اور انعامات رکھے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر چاہتا ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو، کامل، اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں، اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ
کئی گنا زیادہ ہے گھر میں نماز پڑھ. تاکید یہ کہ یہاں کہا گیا کہ لا صلاۃ، اس کے لیے نماز اس کی نمازی نہیں ہے جو مسجد کا پڑوسی ہو. تو ایک طرف مسجد میں حاضر ہونے کی تاکید، دوسری طرف نماز جماعت کی جو ایک اجتماعی و معاشرتی عبادت ہے، کہا اتنی تاکید کی گئی کہ جو مسجد میں بلا کسی عذر کے جماعت میں شرکت نہ کرے، کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے. صحیح. جو کوتاہی کے طور پہ چھوڑتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے صحیح نہیں ہے. اتنی تاکید ہے. اور یہاں تک ہے کہ اگر نماز میں 10 لوگ، نماز جماعت کی بات کر رہا ہوں، 10 لوگ سے زیادہ ہو گئے تو کہا کہ اس نماز جماعت کا اتنا ثواب ہے کہ اس کو احصا ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. اسی لیے یہ سب تاکیدات کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان یہ بہت چھوٹا اجتماع ہے جسے اجتماعی ہم عبادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں کیوں ہے؟ کہا جب تم جماعت میں جاؤ گے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ وہاں محلے کے افراد، اس علاقے کے افراد، اس گاؤں کے افراد آئیں گے، ایک دوسرے سے جو ہے تم لوگ ملو جلو گے. اور بائی چانس جو ہے دیکھا کہ 2-3 دن ہو گئے کوئی نہیں آیا تو اس کی خبر گیری کرو گے کہ آخر کیا بات ہو گئی، 3 دن ہو گئے فلاں شخص تو جماعت میں آتا تھا کیوں نہیں آیا. ممکن ہے اسے کوئی مشکل پیش آ گئی ہو، ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو گیا. اس لیے ملتا ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جماعت میں دیکھتے تھے اگر 2-3 دن کوئی نہیں آیا تو پوچھتے تھے کہ ہمارا بھائی کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے، جا کے دیکھو، پتہ کرو کوئی اس کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی مشکل ہے اس کے ساتھ تو اس کو حل کیا جا سکے. تو یہ ایک چھوٹی اجتماعی عبادت جسے ہم نماز جماعت کہتے ہیں کہ جس کا ایک اہم اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں اور رابطہ جو ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، ایک بندے خدا کا دوسرے بندگان خدا سے جو ہے وہ مستحکم. اس سے بڑی ایک اجتماعی اور معاشرتی عبادت نماز جمعہ ہے. صحیح. اس میں کہا گیا ہے کہ 5.5 ایک فرسخ کی شرط رکھی گئی، یعنی 5.5 تقریباً 5.5 کلومیٹر کے اندر کے لوگ جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی مسافت کے لحاظ سے. اور کیوں؟ کیونکہ مختلف محلوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، اس ایک نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں. صحیح. ایک اس سے عظیم اجتماع نماز جمعہ کو رکھا گیا. ٹھیک ہے. اس لیے کہا گیا کہ نماز جمعہ جو مسکینوں کا حج ہے، جو حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، استطاعت نہیں، وہ نماز جمعہ میں شرکت کریں. یہ ان کا حج ہے، اللہ ان کو حج کا ثواب عطا کرے گا. اس سے ایک بڑا اجتماع، میں اس پیرام گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ آپسی تعلقات، آپسی روابط جو ہے وہ مستحکم سے مستحکم ہونے چاہیے. اس کا دیکھیں اسلام ایک سسٹم رکھا ہے، یہ سسٹم اور کہیں نہیں ملے گا، اور کسی دین و مذہب میں نہیں ملے گا کہ جو اسلام میں سسٹم رکھا ہے باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا، آپسی روابط کو مضبوط کرنے کا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک چھوٹا اجتماع نماز جماعت، اس سے ایک بڑا اجتماع جو ہے نماز جمعہ، اس سے عظیم اجتماع حج ہے. صحیح. جس میں کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے گوشے سے مسلمان وہاں آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے اللہ کی. صحیح. تو اس کا ایک فلسفہ کیا ہے، ایک حکمت کیا ہے کہ یہ مسلمان جو دنیا کے ہر گوشے سے آتے ہیں جب وہاں جمع ہوں تو ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوں، اور نہ صرف حالات سے باخبر ہوں بلکہ جو مشکلات درپیش ہیں دنیا میں مسلمانوں کو، ان کے راہ حل کو تلاش کریں، ان کو حل کرنے کی، ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں. البتہ یہ اور بات ہے کہ آج میرا کچھ سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ فلسفہ جو حج کا ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ مقصد جو ہے پورا نہیں ہو پا رہا ہے. تو اللہ نے اس عظیم اجتماع کو اس لیے رکھا کہ پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوں، اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، ورنہ اللہ یہ حکم دے دیتا بھئی جہاں تم رہتے ہو وہیں پہ ایک خانہ کعبہ بنا لو، وہیں طواف کر لینا، وہیں اعمال حج انجام. یہ کیوں اللہ جو ہے دنیا کے ہر گوشے سے مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ایک ایسے نقطے پہ جا کے جمع ہو جاؤ کہ جو پوری دنیا کا مرکز ہے. خانہ کعبہ کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو نقطہ مرکزی ہے اس زمین کا، وہاں پہ کیوں دعوت دے رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ وہاں پہ جمع ہوں، ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے سے تعلقات قائم کریں، ان تعلقات کو مستحکم کریں، اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہو کے، ان کے مسائل سے آشنا ہو کے، اگر مشکلات ہیں تو ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یعنی جو اجتماعی جو عبادات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں
ان کا اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو پہچانا جی جائے، جی یعنی بالکل انسانیت کے لیے ہی رکھی ہیں. احسن تو جی. اور یہاں پر ہم اپنے چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. یعنی یہ بیان کرتے چلیے کہ جو یہ ارتباطات انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، اس کے متعلق ہادیان حق کیا فرماتے ہیں کہ یہ ارتباط کس طریقے سے ہونا چاہیے اور کیسا ہمارا ارتباط ایک دوسرے کے ساتھ قائم ہونا چاہیے؟ جی یقیناً اگر ہم جو ہے اپنے اسلام کا ہم خلاصہ کرنا چاہیں تو قرآن اور سنت و سیرت پیغمبر اور اہل بیت اچھا. پیغمبر ہے. تو ابھی میں نے قرآن کی آیت اس سے پہلے والے سوال میں نے پیش کی تھی. اب یہاں پہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ہادیان حق ہیں، کہ جو اللہ کے واقعی نمائندے ہیں، ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ السلام ہیں، نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا ان کے اہل بیت علیہ السلام ہیں، کہ جن کے لیے خدا اپنے حدیث ثقلین میں جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جیسے قرآن تمہارے لیے حجت ہے، جی. ویسے ہی اہل بیت تمہارے لیے حجت ہیں. تو ان کی قول، ان کی سیرت، ان کی سنت کی حجیت میں کوئی وہ نہیں ہے. یعنی جیسے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لیتے ہیں، اقوال لیتے ہیں، ان کے ارشادات عمل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کے اہل بیت کے اعمال و اقوال اور ان کی جو سیرت ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں. تو خود حدیث ثقلین جو ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، کوئی پوچھے کہ بھئی ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ اس لیے عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن مجید ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے تم نے کہیں باز رہو اس سے باز آ جاؤ. تو ان کی حجیت کی تو یہ دلیل ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی بات کو کیوں مانے؟ اس لیے کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، ایک ایسی حدیث کی جس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے. صحیح. انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. تو میں ایک بہرحال نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ کس طرح سے. تو جب ہم آتے ہیں ان کے اقوال اور ان کے ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں واقعی کتنی پیاری باتیں انہوں نے کہی آپسی تعلقات اور روابط کے لحاظ سے، کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے. واقعی میں نے کبھی مجھے وہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم سوچیں تنہائی میں کہ کیا واقعی ہمارا طرز زندگی ویسا ہے کہ جیسا اسلام چاہتا ہے؟ کیا ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ہے کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل تھا، یا ان کے اہل بیت علیہ السلام کا لائف اسٹائل تھا؟ یعنی واقعی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا قرآنی تعلیمات کے لحاظ سے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، کتنا ہم نے جو رہنمایان دین ہیں، جو دین کے رہنما ہیں، جو اللہ کے نمائندے، کتنا ان کی سیرت کے اعتبار سے ہم نے اپنی سیرت، یعنی اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو، اپنی رفتار و گفتار کو قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھیں. صحیح. تو ہم دیکھیں گے واقعی بہت فرق پائے گا. یعنی میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات دیکھتا ہوں واقعی صرف زبانی دعویٰ نظر آتا ہے، عمل میں جو ہے وہ بہت دوری پائی جاتی ہے. تو لہذا جب ہم اس لحاظ سے نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی انہوں نے کس طرح سے کہا تھا آپس میں مل جل کے رہنے کے لیے، تعلقات قائم کرنے کے لیے، اور ہم کس طرح سے رہتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل واقعی ایک لائف جو پرسنل لائف ہو گئی، ہر انسان اتنا بزی ہو گیا ہے کہ اس کے لیے دوسروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. جی. تو آخر ہمیں اپنے جو طرز زندگی ہے اس پہ ایک بار جو ہے وہ نظر ثانی کرنی ہوگی. جی. تو یعنی ہمارا جو طرز عمل ہے یہ آئمہ کے اور روایات کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی قرآن ہمیں کس طریقے سے کہتا ہے. جی یعنی ہمارا جو طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے، وہ قرآن اور رسول و اہل بیت رسول علیہ السلام کے مطابق ہونا چاہیے، ان کی جو تعلیمات کے مطابق. لہذا میں کچھ اقوال یہاں پہ نقل کرنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے اپنے موضوع کو آگے چلانے سے پہلے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین، ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید عرض ہے. ہم اپنے
کارشناس سے استفادہ کر رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات کی جانب۔ جی محترم، ہمارا جو سوال تھا اس کو ادامہ دیجیے کہ کس طریقے سے ہم ائمہ اہل بیت کے مطابق اپنے ارتباطات کو قائم کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہادیان برحق نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ جی تو میں وہی کچھ اقوال یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، نقل کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں ایک دو قول نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ راس العقل بعد الایمان التودد الی الناس، یعنی جو اصل عقل ہے ایمان کے بعد وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اظہار محبت، لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ استناء الخیر الی کل احد، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا۔ ہر ایک کیا مطلب؟ برن و فاجر، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا ہے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تمہارا کام نیکی سے پیش آنا ہے، آپ کا کام اس سے نیک برتاؤ کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات سے بات نکلتی، ایسا کیوں؟ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ میں یہاں پہ نقل کرنا چاہوں گا، سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اچھا یا برا ہو، دونوں کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ کیوں؟ اچھے کے ساتھ کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ممکن ہے کہ اس احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دے، نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں، لیکن اگر برے کے ساتھ کریں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ آدمی آج ہم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کا بدلہ مجھے جو ہے کس شکل میں ملے گا، وہ کب ملے گا۔ تو نیک لوگوں کی بات چھوڑیے، وہ تو بہرحال خود اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ، آپ انتظار نہ رکھیے، آپ امید نہ رکھیے، لیکن وہ اپنا بہرحال جو اس کا ہوگا وہ دوسری شکل میں آپ کو دیں گے۔ لیکن برے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کی؟ وقت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یعنی کتنی اہمیت دیکھتا ہے، چاہے انسان اچھے ہو برے ہو، سب سے تمہیں اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا ہے اور سب کے ساتھ تمہیں نیکی کرنا ہے۔ تو جب میں یہ حدیث پڑھا تو مجھے یہ آیت کریمہ جو سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے مجھے یاد آئی کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی کوئی اس کے فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ کیوں تمہیں برے لوگوں سے۔ تو اس میں کہا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے پروردگار کہتا ہے کہ نیکی و برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہ جو برے لوگ ہیں، جو اپنے باطل پر قائم ہیں اور حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ تم جو ہے وہ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کو تمہارے درمیان عداوت و دشمنی قائم ہے، جو برے انسان کے ساتھ اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے تو جو عداوت و دشمنی ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ کہ یہ پکے دوست کی شکل اختیار کر لے گی۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ہوتا یہ کہ جب ہم کسی برے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو اللہ نے ظاہر سی بات ہے اسے ضمیر دیا ہے، اس کے پاس ضمیر ہے، تمام انسانوں کے پاس ضمیر ہے۔ یہ ضمیر اس کا جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیسے انسان ہو، یہ تمہارے ساتھ نیکی پہ نیکی کیے جا رہا ہے اور تم ہو کہ جو ہے وہ اپنی برائی پر قائم ہو۔ تو یہ ضمیر جو اس کو جھنجھوڑتا ہے، تو یہ ضمیر کا جھنجھوڑنا اس کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ اس بیداری کے نتیجے میں اس کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے اور یہ انقلاب اس کو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو برے کے ساتھ کیوں سلوک کرنا ہے؟ تاکہ اس کے اندر چینجنگ پیدا ہو، تبدیلی پیدا ہو۔ تو یہ ایک آپ کی حدیث شریف تھی۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بہترین مومن، میں روایت نہیں پڑھوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ وقت کا تاکہ کم نہ رہے، فرماتے ہیں کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے اپنے محبت کا مرکز سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، اس سے لوگ ملتے جلتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لا خیرہ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو نہ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور نہ اس سے لوگ جو ہے محبت سے پیش آئے۔ صحیح۔ یعنی کہا خیر اس میں ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آئے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش آئے۔ یعنی آپس میں جو رابطہ تمہارا ہونا چاہیے وہ محبت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح مولا کائنات حضرت علیہ السلام جو ہے وہ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں التودد نصف العقل، یعنی محبت کا اظہار کرنا ایک دوسرے انسان سے یہ نصف عقل ہے۔ نصف عقل مطلب یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس کے اندر آدھی عقل پائی، نہیں، یہ عاقلانہ برتاؤ ہے۔ صحیح۔
یہ بتا رہا ہے کہ یعنی یہ اپنی عقل کو صحیح استعمال کر رہا ہے، جو دوسروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو خیر جو حکمت ہے، کلمات قصار ہے، اس کا یہ 393 تھا، نہیں 142۔ اسی حکمت میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب ہماری کیونکہ موضوع سے وہ ہے متعلق، اس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ خالط الناس مخالطۃ، لوگوں کے ساتھ اس طرح سے مل جل کے رہو۔ ان متتم بکوا علیکم، کہ اگر تمہیں موت آ جائے تو لوگ تم پر گریا کریں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا عَلَيْكُمْ، اور اگر جو ہے وہ تم زندہ رہ جاؤ تو لوگ تمہارے مشتاق رہیں، تم سے ملنے کے متمنی رہیں، آرزو کریں کہ جو ہے وہ کب وہ شخص ملے گا کہ ہم اس سے ملاقات کریں گے۔ تو وقت نہیں کہ جینے کا سلیقہ۔ اگر یہ حدیث جو ہے خالی ایک حدیث پہ عمل کر لیں تو یہ بہت سے جو ہمارے جو تعلقات کی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہاں پر ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، اب ہم ناظرین کی طرف سے جو سوال آیا ہے اس کو ہم چلاتے ہیں۔ ایک لاہور سے سوال آیا ہے اور وائس میسیج کی صورت میں آیا ہے، ہم اس کو چلاتے ہیں اور اس کا پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم، میں سیدہ لیلہ بطول بات کر رہی ہوں پاکستان، لاہور سے۔ میرا آج کا سوال ہے خاندانی تعلقات سے متعلق، کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے ہمارے رابطوں کو بہت آسان کر دیا ہے خاندان سے، مطلب کیا ہم اپنے خاندانی تعلقات کو بہت آسانی سے بحال کر سکتے ہیں، کیونکہ موبائل نے ہماری یہ سہولت آسان کر دی ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ جب یہ رابطے کرنا آسان ہو چکے، خاندانی تعلقات کو آسان کر دیا گیا ماڈرن ٹیکنالوجی نے، لیکن پھر بھی ہمارے خاندانی تعلقات میں ایک سرد مہری نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی خاص ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا ماڈرن ٹیکنالوجی کا، جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کیا ایسا کیا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی نے اس قدر ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے خاندانی تعلقات میں وہ محبت اور ہمدردی نہیں نظر آ رہی جو ایک ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے لیے آسان رابطہ ہو چکا ہے۔ جی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا سوال تھا جو آپ نے کیا۔ یقیناً میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن کے جو فیسلٹیز ہو گئی ہے، جو آپسی اور باہمی ارتباط و تعلقات کے جو وسائل ہو گئے ہیں، ذرائع ہو گئے ہیں، وہ بڑھ گئے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ، یہ ساری چیزیں، لیکن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم نے یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، ان سے وہ استفادہ نہیں کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اس حوالے سے ہم نے جو اسلامی تعلیمات تھی اس پر نظر نہیں کی کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے ان ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنی اسلامی تعلیمات کو عملی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم ابھی میں نے عرض کیا کہ اسلام کتنی تاکید کرتا ہے کہ آپس میں تعلقات کو قائم کرنے کی، خاص طور سے جو ہے اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں میں رابطہ قائم کرنے کی، ان کو رابطے کو مستحکم کرنے کی۔ تو ایک اہم اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کو صحیح سے سمجھا نہیں، اسلامی اقدار کو صحیح سے سمجھا نہیں، اسلامی اخلاق کو صحیح سے سمجھا نہیں، اور ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں اس حوالے سے اس کی طرف ہم نے بے توجہی کی، اس کی طرف ہم نے غفلت نہیں کی، غفلت کی۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے بجائے یہ کہ ان تعلقات کو اور ہم عمیق کرتے اور گہرا کرتے، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس حوالے سے اس پر دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے دوریاں کم ہونے کے بجائے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا خلاصہ کروں میں ایک جملے میں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حوالے سے اسلامی اخلاق، اسلامی اقدار اور اسلامی طرز زندگی جو ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں، اور ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں ہم پر، اپنے خاندان کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، صلہ رحم کے حوالے سے ان سے آشنا ہوں، اور ان کو عملی کرنے کے لیے ہم یہ جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کریں، تاکہ جو ہے ہم اس کمال کی راہ پر ہم گامزن ہو سکیں جو اللہ ان تعلقات کے ذریعے جو اللہ ہمیں جن کمالات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ محترم، ایک اور سوال آیا ہے ہمیں ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں کہ ہم اپنے ایک گھر میں اپنے خاندان کی پرورش کس طریقے سے کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ بتاتے چلیے۔ جی،
یہ بھی ظاہر سی بات ہے، سوال بہت اچھا ہے، مجھے نہیں معلوم بہرحال ابھی ہمارے پروگرام میں کتنا وقت بچا ہے، اگر وہ ہوتا تو میں اسی لحاظ سے بہرحال خیر میں کوشش کروں گا کہ ہمارے پروگرام کے 8 منٹ رہتے ہیں ابھی. اچھا اچھا. تو دیکھیں یہ ایک بہت جسے کہہ لیا جائے کہ ایک وسیع موضوع ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کریں. اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہم اپنی اصلاح کریں. مولا کائنات حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کیفا یصلح غیرہ من لم یصلح نفسہ، کہ جو اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کرے گا. تو ماں باپ یا گھر کے جو بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں ان کے گھر ان کے خاندان کی اصلاح ہو سکے، وہ دیندار بن سکیں اور دینی ماحول پیدا ہو ان کے گھر میں خاندان میں، تو سب سے پہلے خود سے شروع کرنا پڑے گا. صحیح. اور اسی لیے کہا گیا ہے اور حدیث میں کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو دعوت کرنے والے بن جاؤ بغیر زبان کے، یعنی بغیر زبان کے تم لوگوں کی اصلاح کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا ذریعہ بن جاؤ. آج آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ انبیاء علیہ السلام، نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کردار اور اخلاق کو دیکھ کے اسلام اختیار کر لیتے تھے، ایسا اخلاق ہوتا تھا. آج کیا بات ہے کہ مسلمان کی کردار کو دیکھ کے دوسرے دور ہو رہے ہیں اسلام سے. کیوں؟ حالانکہ یہ غلط ہے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہے یہی اسلام ہے. نہیں، کبھی بھی کوئی بھی دین و مذہب ہو ان کے پیروکاروں کے ذریعے ہم اس مذہب کو نہیں سمجھ سکتے. اگر مسلمان کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا ہوگا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کی جو سیرت ہے، سنت ہے، اس میں جا کے دیکھنا پڑے گا اسلام کو. تو یہ غلط طریقہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی اصلاح نہیں کی، ابھی ہم نے پریکٹیکل طور پہ خود کو جو اسلام کے سانچے میں نہیں ڈالا ہے. صحیح. لہٰذا اگر ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. پھر اسلام نے اس کے کچھ مرحلے بیان کیے. سب سے پہلے تو میں ذمہ داری کی طرف کہ کتنی سنگین ذمہ داری ہے کہ ایک جو گھر کا سرپرست ہے، بزرگ ہے، یہ جو گھر والے ہیں ان کی ایک دوسرے کے متعلق قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یا دوسری جگہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، ان نماز کا انہیں امر کرو. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو نجات کی طرف لے جانا ہے اور جو اسلامی اقدار ہیں ان کو اپنے گھر میں عملی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں انہیں نیکیوں کا حکم دینا پڑے گا، برائیوں سے روکنا پڑے گا. لہٰذا ملتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ خود کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو ایک صحابی رسول اس مجمع سے روتا ہوا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پا رہا ہوں تو اپنے گھر والوں کو کیسے جہنم کی آگ سے بچاؤں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نیکیوں کو حکم دو اور برائیوں سے روکو. تو ہمیں اپنے گھر میں جو ہے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے یہ نیکی کا حکم اور برائی سے دوری کرنے کا انہیں حکم دینا پڑے گا. اس کے لیے بہرحال سی بات ہے مختلف مرحلے ہیں، مختلف روشیں ہیں کہ سب سے پہلے انسان جو دل سے ناراضگی کا اظہار کرے، پھر زبان سے انہیں نرم لہجے میں سمجھائے، پھر اس کے بعد جو ہے مزید جو سختی کا مرحلہ آتا ہے، سختی سے زیادہ زیادہ سختی کرتا ہے. یہ کیوں ہے اسلام میں جو سختی؟ وہ اس لیے تاکہ انسان صحیح معنوں میں اسلام بن جائے، انسان بن جائے اور وہ کمالات کے جو درجات ہیں ان کو طے کر سکے. صحیح. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو شدت پسندی کا مذہب ہے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ جو ہے وہ اگر کوئی آسانی سے نہیں مان رہا، نرمی سے نہیں مان رہا تو اس پر سختی کیا جائے. یہاں تک کہ اگر اسلامی حکومت ہے تو کہا گیا اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس چور کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، اسے جو ہے وہ مثال کے طور پر ضرورت پڑے تو اسے سولی پہ بھی چڑھایا جائے گا. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسلام شدت پسندی کو فروغ دینا چاہتا، نہیں، یہ اس لیے تاکہ دوسرے انسان جو ان سب چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور اپنی اصلاح کر سکیں. میں ایک نقطہ یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ مثلا میں نے ایران میں دیکھا، وہاں پہ مثلا جو جیل بھی ہوتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے تربیت گاہ، یعنی جیل میں بھی اگر ایک مجرم کو لایا جائے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کی
تربیت ہو سکے، اگر اس کے اندر حیوانیت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے اندر انسانی صفات پیدا کیے جا سکے۔ تو میں یہ جو سوال تھا اس کو میں خلاصہ کروں کہ اگر ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود سے شروع کرنا پڑے گا، خود اسلام کو سمجھنا پڑے گا، پریکٹیکلی طور پہ اسلام کو اپنانا پڑے گا، اقدار جو ہیں اسلامی ان کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اپنے گھر والوں سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر وہ نیکیوں پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو انہیں نیکیوں کا حکم دیں، اگر وہ برائیاں انجام دے رہے ہیں تو انہیں برائیوں سے روکیں۔ طریقہ روش کیا ہے ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال جو اسلام نے بتایا ہے اس طریقے سے پہلے نرم لہجے میں، اس کے بعد پھر جبکہ یہ المیہ ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے لیے تو بہت کوشاں رہتے ہیں لیکن اپنی تربیت بھول جاتے ہیں۔ جی جی تو یعنی سب سے پہلے والدین اپنی تربیت کریں، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کی تربیت کی طرف آئیں۔ یقیناً، البتہ ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بھی تربیت کرتے رہیں۔ مثلا اگر خود نماز پڑھتے ہیں، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں، تو ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور البتہ ایک مرحلہ اسلام میں جو بچوں کی تربیت کے بعد سے بات نکلتی ہے، شادی کے بعد شروع نہیں ہوتا، شادی سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ پہلے انسان اپنی تربیت کرے تاکہ وہ جو آنے والی نسل ہے ان کی صحیح طرح سے وہ تربیت کر سکے۔ صحیح جی محترم، ہم نے آپ سے بھرپور استفادہ کیا۔ جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے کاشناس نے بتایا کہ ہم اگر دیکھیں کہ ہماری دنیا اس وقت ایک گلوبل ولیج کی مانند بن چکی ہے، ہم اپنی ٹیکنالوجیز کو استفادہ کریں اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے، نہ کہ ہم اپنی ٹیکنالوجیز کو صرف ٹیکنالوجی کی حد تک استعمال کریں۔ اگر ہم اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ کو استعمال ہو رہا ہے، تو ہم ان کو استعمال کریں اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اپنے اس کو استعمال نہ کریں اور صحیح طریقے سے اپنے جو ارتباطات ہیں ان کو بہتر نہ کریں تو ایسے ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ٹیکنالوجی آئی ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہو سکیں۔ ٹیکنالوجی کمیونیکیشن کے لیے ہے، اور کمیونیکیشن کا اصل جو ہدف ہے بنانے کا وہ روابط ہے اور تعلقات ہیں۔ اگر ہم تعلقات کو بہتر نہ بنائیں اور فقط موبائل کو بحیثیت موبائل استعمال کریں، واٹس ایپ بحیثیت واٹس ایپ استعمال کریں، تو اس واٹس ایپ استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ہمارے اگر گھر کے معاملات ٹھیک نہ ہوں، گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں، گھر میں بھائی بہن کے ساتھ صحیح طریقے سے رابطہ نہ رکھے، بہن بھائی کے ساتھ رابطہ نہ رکھے، بیٹا اپنی والدہ کے ساتھ، بیٹا اپنے والد کے ساتھ رابطہ ٹھیک طریقے سے نہ رکھے، تو ایسے موبائل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں ان ٹیکنالوجیز کو استفادہ کرنا ہے اور اپنے گھر کا ماحول بہتر بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کو جو چیز ضروری ہے، والدین کے لیے سب سے پہلے خود اپنی تربیت کریں، اپنی تربیت کرنے کے بعد پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ جیسے کہ ہمارے کارشناس نے بتایا کہ اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی تو دونوں کام بھی ساتھ کیا جا سکتا ہے، کہ یعنی کہ اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بھی کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پہلے وقت گزارا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ دونوں کام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپنی تربیت کو بھی مد نظر رکھیں اور بچوں کی تربیت بھی کریں، یعنی خود جب نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں، یعنی دونوں کے کام کر سکتے ہیں۔ تو والدین کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کے متعلق ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور سوالات جو ہیں آپ ہمیں دونوں صورت میں بھیج سکتے ہیں، یعنی کتبی صورت میں بھی اور وائس میسیج کی صورت میں بھی۔ اگر کوئی آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیکسٹ صورت کے اندر اگر آپ ٹیکسٹ صورت میں کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور علاقہ لکھ کر ضرور بھیجیے گا۔ اور ہمارا یہاں پر ابھی پروگرام کا وقت تمام ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔